اسرائیل اور پیلسٹین کے ایشو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اسرائیل کا پیلسٹین کا ایشو جو ہے نا اب ایک قسم کا انہوں نے ریزالو کر لیا تھا. عربوں کو انہوں نے پورا لالی پاپ دے کے ابراہیم اکارڈ میں اکٹھا کر لیا تھا. بحرین نے اس کو مان لیا تھا. جو ای کا جو سیکورٹی ہے وہ ان کے ڈوم میں چلا گیا تھا, اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے. اس کے بعد سعودی عرب بھی وہاں تعلقات بنا رہا تھا, اس نے ایئر اسپیس دے دی تھی. مراکش اور سوڈان نے مان لیا تھا. ایجپٹ اور جارڈن ویسے ہی موجود تھے. رہ گیا تھا ایک پیچھے لیبنان, اس کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک, لیکن حماس نے وہ سارا دھڑام سے گرا دیا. اب حماس کی صورتحال یہ ہے کہ حماس میں ان کا پرانا تھا کہ ہم حماس کو یہاں سے نکالیں گے. ان کو اندازہ تھا کہ اگر ایک دفعہ ابراہیم اکارڈ میں یہ بلٹ اپ ہو گیا تو ہماری تو چھٹی ہو جائے گا. اس کی وجہ ہے کہ غزہ میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 2021 کے اندر جو شپ جو تھا نا سویز میں, آپ کو پتہ ہے بیٹھ گیا تھا, تو اس کے بعد بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا تھا. آئل پرائسز ہو گئی تھیں, فوڈ کی کیونکہ ظاہر بات ہے انڈین اوشن اور اس کانفلکٹ میں وہ کنال والی تو اس کو بالکل نہیں ہم نظر انداز کر سکتے. اصل میں کنال نکالنا چاہتے ہیں وہ, اور کہاں سے؟ عقبہ کے اس سے جو خلیج عقبہ ہے اس کے جہاں نیوم کا بن رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آلموسٹ 140 ٹریلین کیوبک فیٹ کے جو گیس ریزروائر ہیں, جس کے اوپر 1999 کے اندر انہوں نے کر دیا تھا, 1992 کے اندر 93 کے اندر کر دیا تھا انہوں نے, یاسر عرفات نے ایگریمنٹ کر دیا. اور اس کو کہا تھا کہ یاسر نے کہا کہ مجھے سرپلس کی ضرورت نہیں, تم لے جاؤ. اچھا سر, ہم نے کئی دفعہ دیکھا یاسر عرفات کا آپ نے ذکر کیا کہ ایشو جو ہے وہ سولوشن کے قریب جاتا ہے, پھر ایک دم سے حالات خراب ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ 2 ریاست پہ مان جائے گا تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اسرائیل میں یہودی وہاں کیوں ہیں؟ کیا کوئی وہاں کو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے؟ سیکرڈ لینڈ. کیا وہاں کو پیسٹس بہت بڑے تھے؟ اسرائیل میں جب 1919 میں 1917 میں بالفور ایگریمنٹ ہوا ہے نا, بالفور ڈیکلیریشن اس کا, اور جو اس نے راث شیلڈ کو کھال دیا, اس میں لکھا تھا every Jew living in any part of the world is to be considered as one nation. He has all right to go back to the sacred land. وہ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ آپ کا گھر ہے لاہور میں 4 کنال کا, آپ کا ایک پلازا ہے, اس سے پیسے آتے ہیں, آپ کی ایک فیکٹری ہے, آپ کا ایک کاروبار ہے. میں آپ سے کہوں بلوچستان چلو, نوکنڈی میں, وہاں 3 دن کے بعد پانی آتا ہے, کوئی ٹرین لے کے آتی ہے. وہاں سبزیاں ایران سے آتی ہیں, کوئی اور چیز نہیں. بکریاں وہاں نہیں پالی جا سکتی. بلوچ آپ کی جان کے دشمن, آپ جائیں گے؟ آپ کہیں لیکن اسرائیل کا جو میں یہودی آیا ہے وہ بروکلن چھوڑ کے آیا ہے, وہ اپنا دنیا چھوڑ کے آیا ہے, وہ جرمنی چھوڑ کے آیا ہے, وہ پیرس چھوڑ کے آیا ہے. کیوں؟ کہ ایک دن تھرون آف ڈیوڈ سے ہمارا مسایہ آئے گا اور انٹرنیشنل گورنمنٹ بنائے گا. اور انٹرنیشنل گورنمنٹ کے نقشے کے طور پہ انہوں نے اپنے نقشے پہ 2 لائنز رکھی ہیں. ایک بلو لائن جو ہے وہ دریائے فرات کی ہے, اور دوسری جو ہے وہ دریائے. اچھا سر, بہت سے لوگ, سوری آپ کی بات میں یہاں پہ کاٹ رہا ہوں, بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سوشل میڈیا پہ اس بارے میں بہت بات کر رہے ہیں. اس کے اندر ایک جو آپ کو نظر آئے گا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ببلیکل پروفیسیز کو کرنے آ رہا ہے, اور اس طرح کی, اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو ببلیکل, اس پہ ببلیکل پروفیسیز دو طرح, ایک ہے ایونجلسٹ جوز کرسچنس, وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہماری حضرت عیسیٰ جو ہے انہوں نے ایٹ دا اینڈ ٹائم پہ آنا ہے. تینوں مذہب مان, مسلمان بھی کہتے ہیں کہ مسیح نے آنا ہے, عیسائی بھی کہتے ہیں کہ مسیح نے آنا ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں مسیح نے آنا ہے. تینوں کا اپنا اپنا ایک کلیم ہے. یہ کہتے ہیں کہ جس وقت جو ہیکل ہے تعمیر واپس ہو جائے گا, 3rd ٹیمپل جب بن جائے گا, تو عیسیٰ آئیں گے اس کے اندر, اینڈ ہی ول بی دا پرسن ٹو رول دا ورلڈ. اوریجنل عیسیٰ آئیں گے واپس, اللہ بھیجے گا ان کو. یہودی کہتے ہیں کہ ٹیمپل جو ہے وہ اس کے اندر وہ آ کے تھرون آف ڈیوڈ پہ ہمارا مسیح آئے گا اور وہ رول کرے گا اور انٹرنیشنل گورنمنٹ بنائے گا. مسلمان کہتے ہیں کہ یہ جب یوز کے ساتھ جو لاسٹ لڑائی ہوگی تو مسلمان جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اس کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ اس مت کو ختم کریں کہ وہ صلیب پہ نہیں چڑھے تھے, اور اس کے بعد وہاں سے ایک عالمی حکومت جو ہے لیظہرہ علی الدین کلہ, پوری عالم پہ دین کو غالب کر دیں. اس وقت لوگ جو وہاں پر موجود ہیں اکثریت, ایک کتاب ہے سولمن سیٹ کی, بڑی مشہور کتاب, وہ کہتا ہے کہ دیز آر ناٹ بنی اسرائیل. یہ جو وقت اسرائیل میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تمہارا پرانا حق ہے یہ وہ لوگ ہیں ہی نہیں, اس لیے کہ اکثریت جوز کی مسلمان ہو گئی تھی.
وہ کہتا ہے یہ لوگ ہیں وہ ہیں اشکنازی جوز، دے آر کنورٹ جوز جو کہ یوروپین ہیں، جو کہ خزا قبیلہ جو تھا بالکل. جس وقت اسرائیل جو ہے وہ 6 ڈے وار کے ٹائم پہ کافی زیادہ ڈیوائڈ تھا اسرائیل کے اندر بھی، عرب اور یورپین. بہت کم جوز ہیں جو بنی اسرائیل کے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ زائونسٹ ہیں اور یوروپین زائونسٹ ہیں یہ سارے. سر آن دیٹ پوائنٹ ایگزیکٹلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ایک مذہبی مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ آگے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. مذہبی مسئلہ تھا. دیکھیں وہ ان کا جواب، مطلب سر ہم دیکھتے ہیں 2 ریاستیں بنانے سے بھی وہ اس کام کے لیے نہیں آئے کہ وہاں ایک ریاست بنائیں. وہ اس کام کے لیے آئے ہیں کہ فار ہیو اینڈ گیم میں اس جو آرمیگڈون ہے اس کے اندر حصہ لیں. وہ مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں بھائی. کیونکہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پرو پیلسٹینین، اور اس کے اندر بہت سے جوز بھی دیکھ. وہ 2 طرح کے جوز ہیں. دیکھیں ایک ہے زائنسٹ جوز جو سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات کرتے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں ایک تصور ہے امام مہدی کا. امام مہدی کے بارے میں ہمارے جو تشیع کے 2 گروہ ہیں، ایک ہے ولایت فقیہ کا گروہ اور ایک گروہ ہے کہ امام مہدی. جو لوگ کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے تو خود سب کچھ کر لیں گے. دوسرا گروہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے راہ ہموار کرنی ہے مہدی کے آنے کے لیے. تو ان کے ہم یہی چیز ہے. وہ کہتے ہیں ایک گروہ ہے جو کہ بروکلن میں کہ جب مسیح آئے گا، جب پہنچے گا تو ہم بھی قافلہ لے کے پہنچ جائیں گے. کہتے ہیں نہیں، جگہ ہی ہمارے پاس ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہم نے اس قافلے کا حصہ بننا، ہم نے راہ ہموار کرنی ہے. وی آر دی بیسیکلی ٹارچ بیرر، ارلی ٹارچ بیرر آف دا مسیح. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی مسئلہ مذہبی ہی ہے اسرائیل کے اندر. تو اسرائیل کی تو دیکھیں جس دن اس نے تقریر کی ہے ڈیوڈ بن گوریان نے پھیلی جو 14 مئی 1948 کو کینسٹ میں، تو اس نے کہا تھا وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رائٹ ڈاؤن اے بک وچ ول ہیو اے اسٹیٹس مور دین تالمود اینڈ تورا. ہم آئین کی کتاب نہیں لکھیں گے تالمود سے بڑی ہو. دی کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل از تورا. اسرائیل کا آئین تورات ہے، اور آج تک انہوں نے آئین نہیں لکھا. تو ان کی تو دیکھیں ایسنس ختم ہو جاتا ہے نا، آپ کا جواز نہیں رہتا ہوتا نا. اسرائیل میں کون ہے جو وہاں کا نیٹو رہنے والا؟ نہ کسی کا دادا وہاں رہا، نہ کسی کا پردادا رہا، نہ کا چکڑ دادا رہا، نہ کسی کا نکڑ دادا رہا. وہ سارے کے سارے وہاں کے لوگ. روتھ شیلڈ کا کون سا بڑا آدمی تھا جو رہا، جب وہ سب سے پہلا بندہ جو پہنچا ہے 1911 میں 60 لوگوں کو لے کے، اور 60 گونگے ایک ہاتھ میں تھے، ایک ہاتھ گرے کلر کے، ایک ہاتھ میں وائٹ کلر کے، ایک پہ نام لکھا ہوا تھا، دوسرے میں پلاٹ لکھے ہوئے تھے. اس نے تل ابیب ایونیو، آج بھی تل ابیب میں ایونیو جو اس کا پہلا ایونیو جو وہ کھولا، اس کا کون سا بندہ تھا جو اس علاقے میں رہنے والا تھا؟ یہ کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ ہم اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کر کے وہاں سے ہم تھرون آف ڈیوڈ. آپ کو پتا ہے کہ تھرون آف ڈیوڈ جو ہے ایڈنبرا میں پڑا ہوا ہے. وہ سب کچھ ہی ادھر پڑا ہوا ہے. وہ اس پہ اوپر جو پرنس چارلس جو ہے وہ اس پہ بیٹھ کے اس نے اپنی لی تھی، اپنی اوتھ اس پہ لی تھی، تھرون آف ڈیوڈ پہ دی. وہ تھرون آف ڈیوڈ واپس لائیں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے اس کا مسیح جو آئے گا. اچھا سر چلیں، یہ تو جوز کی بات ہو گئی اور اسرائیل کے پرسپیکٹو سے بات ہو گئی. اگر مسلمانوں کی بات کی جائے، کیونکہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے ویسٹ بینک اور غزہ کی لیڈرشپ کی بھی آپس میں نہیں بنتی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک یونیفائڈ فرنٹ ہونا سب سے پہلے بہت ضروری ہے؟ دیکھیں غزہ واز دا فرسٹ پیپل جو کہ اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے. سب سے پہلی جو حکومت اناؤنس ہوئی تھی 1948 میں، امین الحسینی ہوتے تھے ایک، انہوں نے اناؤنس کی تھی، اینڈ ہی واز دی مفتی اعظم فلسطین غزہ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یروشلم کا جو حصہ تھا 48 میں، دیٹ واز پارٹ آف جارڈن. ہوا یہ تھا کہ جس وقت 1924 میں اس کو تقسیم کیا گیا حصوں میں، تو 1924 میں تو شریف مکہ کو کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں پورا عرب نہیں دیں گے، بانٹ کے دیں گے، کیونکہ عرب اکٹھا نہیں رکھا. تو حجاز جو ہے وہ تمہارا ہوگا. شاہ فیصل تمہارا جو بیٹا ہے دوسرا، اس کو ہم نے عراق دینے، وہ دے دیا انہوں نے. اور اردن ہم دیں گے عبداللہ کو، اس عبداللہ کا دادا، اس کو دے دیا. پیچھے رہ گیا تھا لیوینٹ کا علاقہ جس کو سیریا کہتے ہیں. اس کے اندر تیسرے بیٹے نے آنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ فرینچ نے، ہم نے ایلویٹ سے وعدہ کر لیا تھا ہم اس کو دیں گے، تو وہ پھڈے میں پڑ گیا. تو یہ علاقہ جو تھا یروشلم اور اس کے ارد گرد حیفا اور تل ابیب اور جافا، اور یہ علاقہ جو تھا، یہ چونکہ اس کو تینوں مذاہب کرتے تھے، برٹش برطانیہ نے کہا یہ ہے اردن کا کلیم، اس کا اردن کا، لیکن یہ برٹش پروٹیکٹریٹ کے طور پہ رہے گا. تو 48 میں جس وقت اعلان ہوا ہے
اسرائیل کا تو جارڈن نے امیڈیٹلی اس کو انیکس کر لیا تھا. فرسٹ عرب اسرائیلی وار میں فرسٹ انیکس کر لیا تھا. It became part of اسرائیل جارڈن. وہ پھر 67 کی وار کے اندر 6 ڈے وار میں لے لیا. بالکل 1948 سے لے کے 1993 تک تمام وار جو ہے دیٹ از بیسیکلی پیلسٹینین نیشنلزم کی بنیاد. بالکل. اچھا سر اس کے حماس جو ہے یہ اور ہے. حماس نے کہا نہیں ایسے ہی ہے, اللہ کی بادشاہت اسلام کے لیے ہم نے لڑنا ہے. اور دوسری طرف فتح پارٹی جو ہے وہ فتح میں تو سارے تھے نا, جارج عباس بھی تھا اور دوسرے یہودی بھی تھے, عرب یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے, سب تھے. ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ جلد سے جلد وہاں پہ, کیونکہ جو ظلم ہے اس کو تو ڈینائی کرنے کا کچھ نہیں ہے, مگر آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ پیلسٹائن جو ہے وہ ایک پیس آف لینڈ ہے اور مسئلہ وہاں پہ نیشنلٹی کا ہی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس بات نیشنلٹی کے مسئلے کب شروع ہیں آپ مجھے بتائیے. 1920 میں شروع ہوئے نا. بالکل 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا, 1921 میں ویزا ریگولیشن بنی, 22-23 کے اندر آپ نے بارڈر سیکورٹی مار کے سارا کچھ تباہ برباد کر دی. تو نیشنلٹیز کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں میری بات سنیں, اگر نیشنلٹی کا مسئلہ ہے تو مسلمان کو اسپین واپس کر دو. یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں ہم واپس جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم کو 700-800 سال حکومت کی ہوئی ہے, جا کے وہاں جا کے اپنے جا کے اولف کے باغ جا کے لگاتے ہیں. دیکھیے دنیا میں یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ جو مادر وطن کا, اس سے زیادہ بودا رشتہ ہی دنیا میں کوئی نہیں رہا. تاریخ کہتی ہے جس دن یہ ماں دھرتی ماتا ہے وطن ہم میں تیری شمع کے پروانوں میں وطن کے گیت ہیں اور فلاں ہے, یہ صرف بکواس ہے. جس دن یہ ماں گھاس اگانا بند کرتی ہے جانوروں کے لیے, پانی پینے کے لیے, کوئی نہیں رہا. بھوک میں کوئی نہیں رہتا, بے روزگاری میں کوئی نہیں رہتا. بھائی اپنا کندھا اٹھاتے ہیں. یہ جو جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں جی ایم سید صاحب سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کہتے ہیں یہ تم باتیں کرتے ہو فنڈامنٹلزم کی, یہ میں نے کہا آپ سید ہیں, کب سے آئے ہیں؟ 1000 سال سے ہو گیا. میں نے کہا جو ایرینز کب آئے تھے؟ 3000 سال. میں نے کہا ایرینز سے پہلے جو بیچارے جہاں آباد تھے, جن کے اپنے سر کاٹ کے منجو داڑو کی اتنی بڑی سویلائزیشن تباہ کی, نیٹو تو وہ تھے. میں نے کہا اس ملک میں تو کوئی ایک بھی یہاں کا نہیں ہے اپنا. تو ایک 3000 سال پہلے آیا, ایک 1000 سال پہلے آیا, کوئی 200 سال پہلے آیا. یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا سر چلیں, یہ تو میرے خیال سے مگر اس چیز کو ڈینائی کرنے کا کچھ نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور پیلسٹینینز کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اسی کی سپورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ریسنٹلی ایک بوائیکاٹ موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے, جو کہ جس کا ہمیں اثرات نظر آ رہے ہیں. مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ اثرات اسرائیل تک پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک بہت بڑی جو ہے نا کارپوریٹ جیوش کارپوریٹ جو فنڈ کرتی. اسرائیل کے اپنے ریسورسز کوئی نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آئی میٹ اے پرسن, وہ کسینو چلاتا تھا وہاں پر, تو اس نے پورا کسینو, حالانکہ جیوش میں بھی حرام ہے, جوا حرام ہے, پورا کسینو اسرائیل کے لیے وقف کیا تھا اس کی آمدنی کو. اور وہ کہتا تھا کہ دیکھیں وہاں جتنے پودے لگے ہوئے ہیں اس کسینو کے بھی حصہ ہے اس کے اندر, اسرائیل کو گرین کرنے میں ہمارا حصہ ہے. اسرائیل کی اکانومی جو ہے اب کسی حد تک ڈیولپ کی ہے, اور دیٹ از اونلی آرمز انڈسٹری. اسرائیل نے پچھلے سال $12 ارب کا اسلحہ بیچا ہے. 87% آف دا ڈرونز آر مینوفیکچرڈ ان اسرائیل. اسرائیل کی اس وقت سلیکان ویلیز 2 اس کی بن گئی, ایک جافا میں بن گئی, ایک اور جگہ بن گئی. آلموسٹ ایوری کارپوریشن ہیز این آفس ان اسرائیل. کل وال اسٹریٹ کو تالا لگا دیں, جا کے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیں, سارے بینک وہاں منتقل ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب تو تو اسرائیل کو یہ ایک افیکٹ تو کرتا ہے بہت بڑا. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو بیسک اسٹریٹجی تھی وہ جنگ سے پہلے تھی اکنامک اسٹرینگولیشن. ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے بندے بھیجے تھے کہ بھیجو. اکنامک اسٹرینگولیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیسہ بھی اگر ایک گولی خریدتا ہے اور وہ گولی وہاں پہ پڑتی, کیا کرتا ہے امریکہ, کیا کرتا ہے؟ بالکل سینکشن کرتا ہے نا سر. اور یہی عوام وجہ سے ہے عوام کیا کر سکتے ہیں؟ سینکشن کر سکتے ہیں. انڈین انٹرٹینمنٹ پاکستان میں بند ہونے کی بھی یہی وجہ ہے. تو کہ جس طرح سے کشمیر والے دیکھیں نا, جب آپ کسی ملک کو سبق سکھانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اکنامک سینکشن لگاتے ہیں. بالکل ایسا. تو عوام کسی ملک کو سبق سکھانا چاہتے تو اکنامک سینکشن کریں نا. اچھا سر, بٹ اگین میرا جو سوال تھا شاید میں کلیئر نہیں کر سکا. آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو برانڈس ہیں, جو ملٹی نیشنل برانڈس ہیں, جو پاکستانی فرینچائزیز ہیں, ان کو نہیں نقصان ہو رہا ہے اس چیز کا اسرائیل سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ملٹی نیشنل فرینچائز ہیں, انہوں نے پاکستان کے سارے اکانومی کو تباہ و برباد کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ آج یہ جس ٹیبل پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل اگر یہ چائنیز ٹیبل ہے
تو یہ چائنا اس سے پہلے جو تھی ہوتا یہ تھا کہ یہ ٹیبل یہاں بنتی تھی, یہاں کا مزدور کماتا تھا. یہ اب سوئچ جو ہے نا اتنے شاندار یہاں بنتے تھے, ہم نے کہا چائنا سے لے کے آؤ, کیا کرنا ہے. جوتے بنتے تھے. پاکستان کی انڈسٹری کو یہ ٹریڈرز ماڈل نے تباہ کیا. دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی ملک کو تباہ کرنے کے جاتے ہیں نا, کتاب اس کی کنفیشن آف اکنامک ہٹ مین, بالکل بالکل بالکل. وہ کہتا ہے کہ میں صومالیہ میں گیا, قحط ہے, لیکن میکڈونلڈ میں روز کھل رہے ہیں, KFC کھل رہے ہیں. کیا ہے, ایک کلاس پیدا کر دیتے ہیں جس کی تنخواہ بڑی اچھی ہوتی ہے. دیکھیں نا, تباہ کسی کرنے کیا ہوتا ہے. آپ ہیں گورا, آپ میرے ملک میں آتے ہیں, آپ میرے ملک میں ایک فیکٹری لگاتے ہیں. میرے ملک میں ایک بندہ جو ہے وہ 100 روپیہ روز کی لیبر لیتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں تم 300 میں دیتا ہوں تمہیں, کیونکہ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے تو $100 والی جگہ آپ نے 300 روپے دینے تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ اس کو دے دیتے ہیں. اس کی ریز ہو جاتی ہے, ایکسپیکٹیشن ریز ہو جاتی ہیں, لائف اسٹائل. جب اس کو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ کہتے ہیں پیک اپ, اور آپ انڈونیشیا بنا دیتے ہیں, آپ ملائیشیا بناتے ہیں. ملائیشیا بوم تھا, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ تھے. اس وقت $200 بلین کا مقروض, بھیک مانگنے گیا چائنا میں. امپلائمنٹ نہیں ہوتی, چند لوگوں کی آرٹیفیشل ریز ہوتی ہے, جس کو ہم بہت خوب, جو میکڈونلڈ پہ بیٹھ جاتا ہے, جو فلاں جگہ بیٹھ جاتا ہے. اب کلاس پیدا کر لیتے ہیں, اس کلاس کو جب یہی انہوں نے پوری دنیا کے اندر کیا. نہیں کوئی بات نہیں, پاکستان میں مزدور میں تائیوان چلے جاتے ہیں, تائیوان سے نہیں ملتے. آپ کو پتہ ہے میرے بچپن میں تائیوان کی چیزیں آیا کرتی تھیں, پھر اچانک انہوں نے کہا کہ تائیوان کو چائنا سے تلقا, ٹھیک ہے, تائیوان انہوں نے آؤٹ کر دیا. پھر آپ نے کوریا پہ چلے گئے, پھر اب ملائیشیا کی چیزیں, آج ملائیشیا بھی ختم ہو گیا, چائنا آ گیا. اب جس دن وہ چائنا کا مطلب کہ چائنا جو ہے بیسیکلی صدیوں سے تاجر تھا, چائنا ان کو سمجھتا تھا. چائنا نے اپنے طور پہ اپنی اکانومی سائڈ پہ بلڈ. یہ جو ٹریڈر ماڈل ہے نا, جس ملک کے اندر فیکٹری بند ہو اور مال کھل جائے, سمجھو ملک تباہی کی طرف چل گیا.